السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا درمیانی میعاد چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ درمیانی میعاد۔ تو درمیانی میعاد میں ہمارا میقات اول مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنا درمیانی میعاد میں میقات دوئم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ آج ہماری اردو ادب کی کلاس ہے۔ تو اردو ادب میں میقات دوئم کا جو سلیبس ہے، تو چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میقات دوئم کا سلیبس ہے۔ تو اردو ادب میں سب سے پہلے میقات دوئم میں ہمارے پاس ہے نظم، اور وہ نظم کون سی ہے؟ نعت۔ نظم نعت۔ تو نظم نعت میں ہم جو ہے کیا کیا پڑھیں گے؟ بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، اس کے بعد خوشخطی کریں گے، اور پھر اس کے الفاظ معنی کریں گے، سوال جواب کریں گے، الفاظ جملے کریں گے، سرگرمی کریں گے، سوال نمبر 6 صفحہ نمبر 15 کتاب میں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسری جو ہے وہ بھی نظم ہے، اور وہ کون سی نظم ہے؟ نظم دیس ہمارا پاکستان۔ تو اس کی ہم بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، خوشخطی کریں گے۔ تو بچوں، جتنی بھی نظم ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس کی ہم خوشخطی کرتے ہیں۔ تو نظم دیس ہمارا پاکستان، یہ بھی ہمارے پاس نظم ہے، تو ہم اس کی بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، خوشخطی کریں گے، الفاظ معنی کریں گے، سوال جواب کریں گے، الفاظ جملے کریں گے، اور سوال نمبر 8 صفحہ نمبر 20 پر جو ہے وہ کاپی میں کریں گے۔ سوال نمبر 9 صفحہ نمبر 21 وہ کتاب میں کریں گے، اور سرگرمی صفحہ نمبر 21 پر جو ہے وہ بھی کتاب میں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سبق ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا۔ تو اس سبق کی ہم بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، الفاظ معنی کریں گے، سوال جواب کریں گے، خالی جگہ کریں گے، الفاظ جملے کریں گے، اور سرگرمی کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا سبق ہے بڑا آدمی۔ تو اس کی ہم بلند خوانی اور وضاحت کریں گے، الفاظ معنی کریں گے، سوال جواب کریں گے، الفاظ جملے کریں گے۔ سوال نمبر 8 صفحہ نمبر 23 کاپی میں کریں گے، سوال نمبر 9 اور 10 صفحہ نمبر 24 کتاب میں کریں گے، اور پھر سرگرمی۔ تو بچوں، اب ہم سلیبس کے بعد چلتے ہیں۔ جو سلیبس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نظم دی گئی ہے، اس پر چلتے ہیں۔ تو نظم ہے ہمارے پاس نعت۔ تو پہلے ہم نے نظم پڑھی تھی، حمد جو تھی ہمارے پاس نظم میرا خدا، جو کہ ہم نے میقات اول میں پڑھی تھی۔ اب میقات دوئم میں ہمارے پاس ہے سلیبس میں نظم نعت۔ تو نعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، اسے نعت کہا جاتا ہے۔ نعت کسے کہا جاتا ہے؟ جس نظم میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، وہ کہلاتی ہے نعت۔ تو چلیں اب ہم نظم نعت پر چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس نعت: وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ تو جو پہلا شعر اس میں ہے
وہ ہے وہ حق کی باتیں بتانے والے. تو اس میں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق کی باتیں بتائیں. حق کی باتیں مطلب سچ باتیں بتائیں، اور جو صحیح باتیں ہیں جن پر ہمیں چل کر اللہ تعالیٰ کے جس پر ہم چل کر عمل کر کے اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، وہ باتیں بتائیں. وہ سیدھا راستہ دکھانے والے، اور انہوں نے ہمیں بالکل جو صحیح راستہ ہے، یعنی کہ صحیح ہمیں جو کام کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے صحیح کام ہے، وہ ہمیں سکھائے. وہ رہبر رہنما ہمارے، انہوں نے ہمیں ہر چیز کا جو ہے زندگی کا طریقہ سکھایا کہ ہمیں کس طرح زندگی جینا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے. تو یہ تمام چیزیں کس نے ہمیں بتائی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیں ہر پل ان پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے. تو دوسرا شعر ہمارے پاس ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر. تو جو دوسرا شعر ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر نبی بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نبیوں کا سردار بنایا، یعنی سب سے الگ مقام ان کا عطا کیا، فلک سے اونچا مقام ان کا. تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ آپ جو ہے آپ کو معراج عطا ہوئی اللہ کی طرف سے. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. ہمارے ہادی خدا کے پیارے، ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو. تو جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمیں ہدایت عطا کرتے، انہوں نے ہمیں ہدایت عطا کی کہ ہمیں نیکی کے کام کرنا چاہیے، اور ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور بہت ساری نیک باتیں ہمیں سکھائیں. تو یہ سب کس نے ہمیں سکھایا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو درود ان پر، سلام ان پر. تو ہمیں ہر پل اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو جب بھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیں کہیں سنائی دے یا ہمیں لکھا ہوا نظر آئے، تو ہمیں ان کا نام سنتے ہی یا پڑھتے ہی ان پر درود بھیجنا لازمی ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور ہم تو ان کے امتی ہیں. تو بے شک ہمیں بھی ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور جب کبھی ان کا نام سنیں تو ہمیں لازمی ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں. تو بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو نظم نعت کی بلند خوانی اور وضاحت بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو بلند خوانی اور وضاحت کے بعد نظم نعت میں ہمارے پاس جو اگلا کام ہے وہ ہے خوش خطی. تو آپ سب کو کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی میں اس نظم نعت کو لکھنا ہے. تو نظم نعت کی خوش خطی بہت اچھی رائٹنگ میں کر لیے گا. آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اب اپنی اگلی کلاس میں ہم. تب تک کے لیے اللہ حافظ.